بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 56 ترجمہ اور تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے، لعلکم شاید کہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو، وزللنا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر، غمامہ بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر، من وسلوہ اور سلوہ من و سلوہ، کلوا من طیباتی کھاؤ پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم نے، اور لیکن کانو تھے انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس بستی میں، فَكُلُوا تو پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں تک، شئتم چاہو تم، رغدن با فراغت یعنی کہ پیٹ بھر کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ بخش دیں یعنی کہ گناہ بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، فبدل الذین تو پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی سوائے اس بات کے، قیلا جو کہی گئی، لہم ان کے لیے، وانزلنا تو اتارا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن رجز عذاب، من السمائی آسمان سے، بما کانوا یفسقون ساتھ اس کے جو وہ تھے فسق کرتے یعنی کہ نافرمانی کرتے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو کہا ہم نے، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اضرب مارو، بعصاک ساتھ اپنے عصا کو، حجر پتھر پر، فانفجرت تو پس پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے، اثنتا 12 یعنی کہ 2 عشرتا 10 کل کتنے ہوئے 12، عینن چشمے، قد تحقیق علیمہ جان لیا، کلو ہر اناسن ہر انسان نے، ہر گروہ نے، مشربہم اپنی پینے کی باری کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، اللہ کے رزق میں سے، من رزق اللہ ہی اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ اب اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے نا تو رات لینے کے لیے، تو وہاں پہ 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ جب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو وہاں پر ساتھ لے گئے نا، تو وہاں پہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات پر تب تک یقین نہیں کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی بات بری لگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ بجلی کا عذاب بھیجا اور وہ فوراً مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا کہ بھی میری قوم کے سارے بندے مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی زندگی کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں پھر انعامات یاد کروائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، پھر من و سلوہ نازل کیا، اتارا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا تم کھا سکتے ہو کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ، یعنی کہ عاجزی سے، انکساری سے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کھاؤ جہاں تک تم بافراغت چاہو، اور کہو حتتن، کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، نغفر لکم تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ اب احسان کرنے والے، احسان کا مطلب ہوتا ہے حق سے زائد کرنا۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ بھی احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان یہی ہے کہ بڑھاپے میں ان کی خدمت کرو، جب وہ آپ کو کچھ نہ دے سکے تو آپ ان کو دیتے رہو، اتنی خدمت کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں۔ دیکھیں رب تعالیٰ کے تو یہ حکم ہے، لیکن ہم تو والدین کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو والدین کو اپنے پاس نہیں رکھتے، ہم تو والدین کا بوجھ برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں معاف کرے اور ہمیں واقعی توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کو سنبھال لیں، ان کی خدمت کریں،
اور جن کے والدین چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور جو زندگی میں کمیاں کوتاہیاں کی ان کے لیے استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، بس انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، انہوں نے اس بات کو ہی بدل ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب جو تھا وہ رجز، یعنی کہ ایسا عذاب ہوتا ہے، یہ رجز ایسے عذاب کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر گھن آئے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چوہے وغیرہ کہیں مر جائیں تو ایک تو اسمیل اتنی ہوتی ہے، اور دوسرا ان کو دیکھ کر انسان کا دل متلانے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا ہی عذاب تھا، اس کو کہیں آتا ہے کہ طاعون کا یہ عذاب تھا، اور یہ چوہوں کے مرنے کی وجہ سے ہی یہ بیماری پھیلتی ہے۔ تو طاعون کا عذاب ان کو آسمان کی طرف سے آیا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اور آگے آ جاتا ہے، جب مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی، تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ تیا کا اور بعض کے نزدیک یہ سرائے سینا کا ہے۔ وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ تو یہاں پہ ورڈ آتا ہے نا، قد علیما کلو اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی باری کو، تو وہ اپنے اپنے چشموں سے سیراب ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین پر فساد نہ کرو۔ دیکھیں زمین پر فساد یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کو ان کی ہوتا ہے کہ ٹانگیں کھینچتے رہنا، ان کو گراتے رہنا۔ اسپیشلی آج کل سب کے رشتہ داروں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، اور چیز کا ضیاع کرنا، استعمال ضائع کر دینا چیز کو، تو یہ بھی جو ہے یہ فسادی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ منع فرما رہے ہیں، اور اللہ ہمیں واقعی توفیق دے کہ ہم زمین میں رہتے ہوئے اصلاح کریں، فساد نہ کریں۔ تو کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ 5 آیات کی تفسیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔